بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام، ڈیرہ غازی خان کے باسیوں، ڈیرہ غازی خان کے سپورٹر، ووٹر، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ووٹرز، السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن 2024 جو ہونے جا رہا ہے ایک لولی لنگڑی حکومت بننے جا رہی ہے، جو کہ عمران خان نے تو 3.5 سال اپنے وقت دور اقتدار کے گزارے، جس طریقے سے گزارے، یہ تو 3.5 سال بھی اس کے ہاف بھی نہیں گزار سکیں گے۔ پہلے تو یہ الیکشن نہیں ہوتے، اگر الیکشن ہوئے تو یہ لولی لنگڑی حکومت بنے گی، کیونکہ اس وقت کیئر ٹیک جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اور مل جل کر انہوں نے جو بندر بانٹ کی ہوئی ہے، ایک بلے کے نشان کو الاٹ کر کے پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو جو کہ پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور پارٹی میں جتنے بھی لوگ ورکرز ہیں سب تو وہ ایک عمران خان کے نظریے کو دیکھ رہے تھے، عمران خان کی منشور کو دیکھ رہے تھے، آئیڈیالوجی کو دیکھ رہے تھے۔ جب عمران خان سے بلہ ہی نہیں رہا تو یہ کس طرح سے حکومت چلا پائیں گے یا کس طرح سے حکومت لے آئیں گے؟ کیونکہ ملک میں جتنے بھی کنٹرول چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں واشنگٹن اور برطانیہ کا ہولڈ ہے ہمارے ملک میں، ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، تو ان کے کہنے پہ یہ حکومت اپنی لولی لنگڑی لے کے آ رہی ہے پاکستان میں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیشنل اسمبلیز کی سیٹیں کتنی ہیں اور کتنے ہم ون کرتے ہیں اور کتنے ہم جیتتے ہیں۔ آپ سب کا خیال ہوگا کہ اگر ہم ساری نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی جیت جائیں تو جو ہمارے پاس ریزرو سیٹیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ تو ان کی ہوں گی جو بیٹھے ہوں گے، تو ان کو اگر ملا کر بھی ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ بنانے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ جو نشان الاٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، کسی کو بینچ تو کسی کو تربوز تو کسی کو وکٹ تو کسی کو مور تو کسی کو کیتلی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہے جو ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے نا نقصان کیا جا رہا ہے، عوام کے پیسوں کا نقصان کیا جا رہا ہے الیکشن کروا کر بھی۔ اس سے بہتر ہے الیکشن نہ کرواتے، وہ بھی بہتر تھا، دوبارہ 2 سال 1.5 سال کے بعد بھی الیکشن ہوں گے، آخر قیدی نمبر 804 اور 943 نے بھی تو باہر آنا ہے۔ اس کے بغیر نہ یہ حکومت بنا سکتے ہیں، نہ یہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ یہ کسی قسم کا بھی رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں جو ٹکٹیں کی جو انہوں نے تقسیم کی ہے، فرحت عباس لون صاحب کو، خواجہ شراز صاحب کو، اور اسی طرح اخلاق بڈانی صاحب کو، اور اسی طرح محترمہ زرتاج گل صاحبہ کو، اور اسی طرح ملک محمد اقبال ثاقب صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی میں ایک ڈسپلن کے ایک خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جو پارٹی میں پہلے سے کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور پھر انہوں نے پارٹی جوائن کی عوام کے مفادات کی خاطر، عوام کے خیالات کی خاطر، عوام کے منشور کی خاطر، عوام کے احساسات کی خاطر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے جو بینچ کا نشان N 185 کا انہوں نے محترمہ زرتاج گل کو جو نشان الاٹ کیا ہے، تو سب مل جل کر 8 فروری کو بینچ کے نشان پہ مور لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی ہمارے انصافیانز ہیں اور جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور جتنے بھی ہیں، وہ سب عمران خان کے فیس کو استعمال کرتے ہوئے ووٹ کا استعمال کریں گے اور ووٹ پہ کاسٹ کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھا جائے کہ 288 میں PP 288 میں وہاں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ دیکھیں، حنیف خان بطافی نے اپنی ایک سٹرینتھ بنائی، اپنی پریسٹیج بنائی، اپنا ورک کیا، اپنے فلاحی کام کیے، اور اس کی کام سے وہ مشہور ہے، کوئی نام سے مشہور نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی لنگر خانہ دیکھ لیں، اس کا بہت سارے اپنے کام ہے، کندن نسیم ہاسپٹل دیکھ لیں، اور آنکھوں کا اسپتال دیکھ لیں، اور ڈسپینسریز دیکھ لیں، اور اس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو
جو فلٹر پلانٹس کا جو انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا تھا، اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا، ڈائلسس مشینیں دی تھیں، کمپیوٹرز وغیرہ دیے تھے، لیپ ٹاپس وغیرہ، بس سب چیزیں، بہت ساری چیزیں اگر دیکھیں جائے تو یہ پارٹی کا ایک نمائندہ اور پارٹی میں آ کر بھی، پارٹی جوائن کر کے بھی اور پارٹی میں رہ کر بھی اور پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ چلتا رہے گا. اور 3.5 سال، اب 3.5 سال کے عرصے میں ہر کسی کو پتہ ہے جو بھی کینڈیڈیٹ تھا، ہر کسی کے اوپر مشکل وقت انہوں نے دیا، موجودہ حکومت نے، کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ نے اور نون لیگوں نے واشنگٹن اور برٹش کے کہنے پہ جنہوں نے جو ہمارے ملک کے اوپر جو ناانصافی کا نظام انہوں نے جاری کیا، ظلم و ستم کیا اور ایک بے گناہ معصوم قیدی کو اریسٹ کر کے جس نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا اور عوام بلہ کا نشان الاٹ کر کے پھر بلے کے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن ایک منشی نے جو اس پہ بھی پابندی لگا دی کہ دوبارہ اس کی اپیل بھی نظر ثانی ہوئی جس پہ بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا گیا. اب میں سمجھتا ہوں ہمارے شہر ڈیرہ غازی خان کے لیے جو بہتر ہے وہ حنیف کا پتافی حقے کے نشان پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بڑا ووٹ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے لیے جو سوٹیبل ہے، بینچ کے نشان پہ ووٹ لگائیں اور چھوٹا ووٹ حقے کے نشان پہ ووٹ لگائیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈیرہ غازی خان کے لیے ایک بہتر ایک مقصد بات کیا ہے کہ کینڈیڈیٹس ہیں. اگر دیکھیں کمزور اور طاقتور جو مضبوط کینڈیڈیٹ اور کمزور کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں سمجھتا ہوں ملک محمد اقبال صاحب کو بھی کہ جو ہے نا وہ حنیف کا پتافی صاحب کے حق میں اعلان کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہے حنیف کا پتافی صاحب. اور اگر ابھی رومرز کچھ چل رہی تھی کہ حنیف کا پتافی صاحب نے نون لیگ جوائن کر لیا، یہ غلط ہے بھائی. نون لیگ نہیں جوائن کی، نون لیگی کے گروپ نے اعلان کیا ہے حنیف کا پتافی صاحب کی حمایت کا. ٹھیک ہے، حافظ عبدالکریم صاحب جو سینیٹر رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، تو انہوں نے ہمدردی جتائی ہے، انہوں نے حنیف کا پتافی صاحب کے حق میں اعلان کیا ہے، نہ کہ حنیف کا پتافی صاحب نے ان کو جوائن کیا ہے. اچھا، اب دیکھیں ان سے ووٹ بینک بڑا ہے نا، اور یہ تو نہیں کہ ہاں بھی پارٹی، دیکھیں جو بھی حکومت آئے گی، حکومت تو ویسے بننے نہیں جا رہی پاکستان تحریک انصاف کی، جو بھی آئے گی مجھے بتائیں، یہ جو محترمہ زرتاج گل بھی بن جائیں گی اور ہم سب بن جائیں گے تو سب تو ان کے مرہون محنت کام کریں گے، ان کے انڈر ہی رہیں گے، کیونکہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں جو حالات کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اس کے زیادہ پتہ ہوتا ہے. جس طرح سے حکومت چل رہی ہوگی، پہلے تو یہ حکومت چلتی نہیں ہے، نہ بنتی ہے، نہ الیکشن ہوتے ہیں، میرے خیال سے بیلٹ پیپر پہ بھی انہوں نے پبلش کرانے پہ کوئی پابندی لگا دی ہے، میرے خیال سے وہ بھی نہیں چھپ رہے، میرے خیال سے شاید غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ کرے کوئی حکومت ایک ڈیموکریٹک ہو تاکہ عوام کے مسائل کو سنیں اور اس طریقے سے کام ہو. میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے یہ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، ووٹرز ہیں، سب انتشار میں ہیں. دیکھیں جی پتافی صاحب نے نون لیگ جوائن کر لی، یا نون لیگی گروپ نے پتافی صاحب کے حق میں اعلان کر دیا. اور بھائی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پتافی صاحب خود باعث اچھے انسان ہیں اور ان کے ورک میں نے آپ کو گنا دیے ہیں، اس سے زیادہ بھی اور بھی انہوں نے جو کیے ہوں گے سب کے سامنے ہیں. تو ملک صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ایک مضبوط امیدوار ہے تو اس کے حق میں اعلان کر دینا چاہیے، یہ ان کے لیے بہتری ہوگی. تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ تو دوستوں کی محبتیں ہوتی ہیں، انس ہوتا ہے. ہاں اگر بلہ نشان ہوتا تو پھر اور بات ہوتی، اگر بلہ نشان ہوتا تو پھر گیم بھی اور ڈیفرنٹ ہوتی. جب انہوں نے خود ہٹا کر انہوں نے وہ کر دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی حکومت بنے گی یہ تمام تو اسی حکومت میں جائیں گے، چاہے MP ہو یا MN ہو. اگر MNA بن جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی حنیف پتافی کہاں جائے گا، سوال یہ ہے. تو وہ تو وہی نیشنل اسمبلی والے جو جن کی سیٹیں زیادہ ہوں گی ان کے پاس جائے گا. تو ہم تو وزیر اعظم عمران خان کو بنانے کے لیے بینچ کے نشان پہ مہر لگائیں گے اور چھوٹا ووٹ ہمارا حقے کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں تمام ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام کسی قسم کا انتشار کا شکار نہ ہوں، اپنے ووٹ کی قدر، اپنے ووٹ کی تقسیم، اپنے ووٹ کو مقصد بات کا ہے کہ اسی طرح چلائیں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہو کہ عمران خان کے منشور اور نظریے کے مطابق. لیکن جب عمران خان ہی نہیں رہا تو پھر کیا پارٹی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر ایک فیصلہ متحد فیصلہ کرنا چاہیے، بڑا ووٹ بینچ کا اور چھوٹا حقے کا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم.